میرا آزاد صاحب سے سوال یہ ہے کہ اکثر میڈیکل اسٹورز پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دوا کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان کو کچھ دوائیں ایسی دیتی ہیں کہ ان کو بیچو تو اس پہ آپ کو کمیشن ملے گا اور پروفٹ ریٹ بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن اسی فارمولے کی دوائیں اور بھی میڈیکل اسٹور پر ہوتی ہیں جو اس کے مقابلے میں سستی ہوتی ہیں، مگر میڈیکل اسٹور والا اس دوا کو بیچنے میں پہل کرتا ہے جس میں اس کو پروفٹ بھی زیادہ مل رہا ہوتا ہے اور الگ سے کمیشن بھی مل رہا ہوتا ہے. تو یہ رویہ کیسا ہے ارشاد فرما دیجئے. اور لوگ لا علمی کی وجہ سے مہنگی دوا خریدنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، تو اسلام اس رویے کے بارے میں کیا کہتا ہے اور میڈیکل اسٹور والے کا ایسا کرنا کیسا ہے ارشاد فرما دیجئے. مفتی صاحب غالباً یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی کمپنی دوسری کمپنی سے وہ دوسری کمپنی کی وہی دوائی اسی فارمولے کی وہ سستی ہوتی ہے لیکن کسی اور کمپنی کی مہنگی ہوتی ہے. تو اب دھوکہ دہی کی کوئی صورت بنتی ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر دھوکہ نہیں بھی دیتے تو بھی مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ خیرخواہی کرنا چاہیے. جو چیز دوسری کمپنی کی سستی ہے اور کام وہی کر رہی ہے تو پھر وہی چیز اسے دینی چاہیے. لیکن اس میں ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو دوائی لکھ کے دیتا ہے تو عام طور پہ میڈیکل والے کہتے ہیں کہ اس فارمولے کی ہمارے پاس دوسری کمپنی کی ہے تو وہ ہم آپ کو دے دیں. تو یہ ایک رویہ ہے، طریقہ کار ہے جو چلتا ہے. تو یہ خطرناک ہے کہ بغیر ڈاکٹر کی اجازت کے اس طریقے سے کسی اور کمپنی کے اسی فارمولے کی دوائی دے دینا، ڈاکٹر کی اجازت اس میں ہونا چاہیے. اور اس میں اگر کسی طرح کی دھوکہ دہی کرتے ہیں تو یہ گناہ الگ ہوگا. اور دھوکہ نہیں دیتے کسی طرح کا تو پھر وہ جو بیچا ہے وہ بیچنا جائز ہو جائے گا، اس کی رقم جائز ہو جائے گی. ڈاکٹر جو ہے نا ان کو کمیشن بھی ملتے ہیں، ریٹرن ٹکٹ ملتی ہے کہ مینٹیننس کروا دیتے ہیں عمارتوں کی، تو کہ ہماری کمپنی کی دوائیں یہ ڈاکٹر چلائے، تو یہ رشوت ہے اور ڈاکٹر کے لیے حرام. اور دینے والا بھی گناہ گار، اس نے رشوت دی. اور ڈاکٹر جان بوجھ کر ضرورت نہیں ہوتی تب بھی لکھے گا کہ جتنی دوائیں بکیں گی اتنا اس کا کمیشن بنے گا. اسی طرح لیبورٹریوں سے ڈاکٹروں کی، یہ سب نہیں کرتے ایسا لیکن کرنے والے کرتے ہیں. لیبورٹریوں سے بھی ان کی ترکیب ہوتی ہے، خواہ کا یہ ضرورت نہیں ہوگی تب بھی مختلف ٹیسٹ لکھ دیں گے، ایکس رے لکھ دیں گے، تو اس طرح ان کے کمیشن بنتے ہیں. یہ ترکیبیں ہوتی ہیں ڈاکٹروں کی. تو ذرا یہ تو گناہ کا کام ہے. ایک مسلمان پر ایک طرح سے مطلب ہے کہ ظلم کرتے ہیں لوگ، بیچاروں کو خواہ کا تکلیف، ان کا خون ضائع ہوتا ہے. ایکس رے سے بھی جو بدن پہ یہ ریز ہوتی ہیں جو اندر جا کے ہڈیوں کو نکال لاتی ہیں اور یعنی کچھ نہ کچھ کر دیتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن ایکس رے کی ریز جو ہے نا یہ بدن انسانی کو نقصان پہنچاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایکس رے جو نکالنے والا ٹیکنیشین ہے نا یہ کچھ پہن کے رکھتا ہے آگے، تو ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جس میں ریز پار نہیں ہوتی، تو یہ اپنے بدن کا اس کی تحفظ ہوتا ہے. لیکن جو پیشنٹ ہے، جو مریض ہے بیچارہ، اس کی حفاظت کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اس کو ڈائریکٹ مطلب، ورنہ تو وہ اس سے ایکس رے بنے گا نہیں نا. تو اس لیے ایکس رے بھی جب واقعی ضرورت ہو، ہاں ڈاکٹر نے غلط فہمی ہو گئی اور لیکن یہ اپنا دیانت دار ہے اور ہے ڈاکٹر، واقعی ڈاکٹر ہے، اور اس کو یوں ہوا کہ اس میں ایکس رے کی ضرورت ہے اس کے علم کے مطابق، تب تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن کمیشن لینا تو گناہ ہی ہے اس کا جو یہ لے رہا ہے. لیکن غلط سلط بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ بالکل ایک مافیا ہے، پوری تباہی مچا رکھی ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور مسلمانوں کی ہمدردی نصیب فرمائے. اور میڈیکل اسٹور پر جو دوا، تو اول تو وہ بات ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر نے جو لکھ دیا وہ حرف آخر، میڈیکل اسٹور والا بندھا ہوا ہے کہ صرف یہ وہی دوا دے. اچھا اب یہ الگ سے کنونسنگ کرتا ہے تو یہ چونکہ ماہر ڈاکٹر نہیں ہے تو اس لیے یہ غلط کام کر رہا ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غیر قانونی کام بھی کر رہا ہے. یہ جو میڈیکل اسٹور والے وہ دوا اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں نا، یہ کھانسی کا شربت دے دو تو فلاں کی دوا دے دو، فلاں ٹیبلٹ دے دو، یہ قانونی جرم ہے. میڈیکل اسٹور والے اس بات کے پابند ہیں قانوناً کہ صرف ڈاکٹر کی
वो लिखी हुई चिट्ठी जो होगी ना, ये उसके मुताबिक दवा देने के लिए ये पाबंद है। लेकिन बहुत कुछ हो रहा होता है, तरह तरह की दवाएं ये दे रहे होते हैं मेडिकल स्टोर वाले, और ये हम आधे डॉक्टर हैं, ये लोग कहते हैं यार ये आधा डॉक्टर है। आधे डॉक्टर को भी इजाजत नहीं होती ना जब तक पूरा डॉक्टर ना हो जाए। जो भी कानून है डॉक्टर का कि जो वाकई माहिर हो, उसने डॉक्टरी पढ़ी है और हाउस जॉब भी किया है, सनद याफ्ता भी है, और इसके बाद इल्म भी बाकी है, यानी कि क्रैक हो गया, क्रैक ना चले, यानी वो ना हो गया हम भी डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, कि उसको भी डिबो दे, गलत सलत दवा लिखकर बेचारे को मार दे। तो ये बहुत नाजुक प्रोफेशन है और सबको मतलब इसमें एहतियातें करनी है, और आप इलाज भी करवाएं तो एक डॉक्टर फिक्स करना चाहिए। ये मेरा मशवरा बहुत पुराना है कि दूसरे डॉक्टर तीसरे डॉक्टर के पास जाने से क्या, और एक इकाई से चलेगा और अपने तजर्बात करेगा। पहला डॉक्टर अगर तजर्बा कर भी चुका है तो अब इसके सामने कोई नतीजा आने लगा था और आपको अब कोई परफेक्ट दवाई देने वाला था कि आपने बिल्कुल ये लेके वो स्टेशन तब्दील कर दिया, कहीं और निकल गए। अब वो नए सिरे से तजर्बा आपको तख्ते मश्क बनाएगा, आप पर तजर्बे करेगा, तो यूं नुकसान बढ़ जाते हैं मालूमात। एक तबीब हो, एक डॉक्टर हो, ये मेरा बहुत पुराना मशवरा है, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह फायदा होगा। डॉक्टर हो पूरा, अधूरा ना हो, और सही आदमी हो, खौफ खुदा वाला हो, ऐसा चॉइस कर ले तो इंशाअल्लाह आपको आसानियां रहेंगी इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।